من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے بعد کہ اس کی اصلاح اور درستی ہو چکی ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تنہا تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب اور وسائل مہیا کیے ہیں کہ جن کو کام میں لا کر ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ جہان اللہ تعالیٰ کے
انعامات میں سے ہے، اور پھر اس کے اندر جو نعمتیں الگ سے اس نے رکھی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ مگر ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ بندہ گلے شکوے ہی کرتا رہتا ہے۔ اس جہان کے اندر اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ایک زمین ہے، الارض جسے ہم کہتے ہیں، قرآن اس کو ان لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اللہ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اس زمین کو۔ کہیں سورہ نبا میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے اتنا آرام دہ اور تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ صرف چلنے پھرنے ہی کے لیے نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کوئی بچھونا ہو یا آرام کے لیے، اللہ نے اس طرح اس زمین کو بچھا کر تمہارے لیے بنا دیا۔ ہمارے جد امجد پہلے نبی پیغمبر جناب آدم علیہ السلام، جب ان کو آسمان کی دنیا سے کسی اور طرف روانہ کیا گیا تو وہ یہی زمین تھی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر سب انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ بس یہاں ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، کچھ دیر کے لیے یہاں فائدہ اٹھا لو۔ یعنی اللہ کے مقابلہ میں، آخرت کے جہان کے مقابلہ میں یہ چند دنوں کا فائدہ ہے، لیکن بھیجا اللہ نے اسی زمین کے اندر ہے، فی الارض۔ پھر یہ زمین جو ہے یہ انسان کے لیے اس کے اندر چھپے ہوئے جو خزانے ہیں وہ نکالتی رہتی ہے اور بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت ہم جس دنیا میں آنکھ کھول کر اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس میں اس زمین کے حوالہ سے بالخصوص اور باقی مقامات کے اعتبار سے بالعموم کچھ تنبیہات وہ لوگ جاری کرتے رہتے ہیں جو زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات پر تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، یعنی عالمی اعتبار سے وہ متنبع کرتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں خرابی ہو گئی ہے اس سے بچو، یا فلاں نقصان اور خرابی ہونے والی، وارن کرتے ہیں، وہ متنبع کرتے ہیں۔ اگر انصاف کے ساتھ اس بات کو سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے جو لوگ اس کی وارننگ دے رہے ہیں اس زمین کے حوالہ سے بالخصوص، آسمان کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جس طرح یہ اوزون لیئر کے بارے میں عام طور پر جو ہے وہ سننے میں آتا ہے، وہی بتاتے ہیں ہمیں، ہم تو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اس کے کچھ آثار بھی دکھائی دیتے ہیں، اس کا انکار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے یا اس کو ماننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، مگر جن خدشات سے دوچار ہو کر یہ اللہ کی مخلوق اس طرح کے نتائج پیدا کر رہی ہے، اس سے آگاہی کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی نعمت ہے کہ اگر میسر آ جائے۔ تو اس زمین کے حوالے سے بالخصوص میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچھونا ہمارے لیے بنایا تھا اور عطا کیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر ہم نے اس زمین کو، اس کی رونق کو، اس کی شادابی اور اس کی ہریالی کو وہ داغدار کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی ترقی کے نام پر صنعتی زونز قائم کر رہا ہے، وہ اپنی ضرورتیں نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورتوں کے لیے بھی سوچ رہا ہے۔
یہ سوچ بظاہر بڑی پرکشش نظر آتی ہے، مگر اس کے نتیجہ کے اندر ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کی فطرت، دین کی فطرت، انسان کی وہ سادہ زندگی جس کے اندر اصل حسن موجود تھا، اس کو یہ وہ خوبصورتیاں جو انسان نے بنائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ مزین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی خوبصورتی کبھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اصل ہی ہوتی ہے۔ تو اس زمین کے اندر جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ عالمی تنبیہات میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی یہاں کا ماحول آلودہ ہو رہا ہے، اور جب بھی سردی کا موسم آتا ہے اس کے آغاز ہی میں پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، ماحولیاتی آلودگی۔ آلودگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آلودگی کا مطلب ہوتا ہے چیز کا اصل جگہ سے بدل جانا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیز ہے اس کے اندر خرابی کا پیدا ہو جانا۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں آلودگی کی تو اس کا مطلب ہے فساد، خرابی کا آ جانا، کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اندر اس کی اصلیت بدل جانا۔ یعنی بالکل اسی طرح جس طرح انسان کا جسم ہے، اس کی ایک اصل ہے، صحت مند انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، بلکہ یوں سمجھو جس طرح وہ یونانی فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی عناصر اربع پر ہے۔ عناصر اربع، 4 چیزیں ہیں، پانی، ہوا، مٹی اور آگ، اسی پر قائم ہے۔ اس سے مجھے غرض نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہی کا نام زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ فقط اربع عناصر کی ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، کسی شاعر نے مطلب ان کی ترجمانی کی ہے، بات غلط بھی نہیں ہے، ایک حد تک بہت درست ہے، یعنی وہ دنیا داری کے اعتبار سے اسی دنیا کے حوالے سے وہ بات جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے، جس سے میں اور آپ دو چار ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ جب ان کے اندر جو ہے یہ ان خلتوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بندہ وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اچھا خیر، میں بات کر رہا ہوں زمین کی، اس کو آلودہ کس نے کیا ہے؟ اسی ظلوم کفار، یہ جہول، یہ انسان جو ہے، اس نے صنعتوں کے نام سے ترقی کی بنیاد پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے وہ کچھ کر دیا ہے کہ جب پھر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس فائدے کے ساتھ نقصان کتنا ہے، اور وہ نقصان پھر ضرورتوں کے علاوہ انسانی صحت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر انسان کی صحت ہی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ محروم ہو رہا ہے، تو اس نے آسائشیں کیا کرنی ہے؟ اس کے لیے وہ دنیا کوئی نعمت نہیں ہے، جس کو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے بیچارے کو۔ تو اس وقت ارضیات کے ماہر جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں، اور پھر آلودگی کا جو مسئلہ یہ ان دنوں میں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں پھر اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار انسان کو سانس لینا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کرتے ہیں یا آکسیجن کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے مصنوعی چیزیں ان کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے، حکومتیں کوشش کرتی ہیں اپنے طور پر، مگر دیکھو کہ یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ خود ہم نے پہنچائی، فطرت سے دور ہو کر، اور جو کرنے والے کام تھے اس ترقی کے ساتھ ساتھ کم از کم وہی کرتے رہتے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی سائنسی بات نہیں ہے، کوئی جغرافیے کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری غرض کیا ہے کہ اللہ رسول کی ہدایات پر عمل کیا جائے، فطرت کی زندگی پر جو ہے وہ انسان آ جائے، تو کیا پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو انسان نے پیدا کر لیے ہیں؟ خود اس انسان نے اس دنیا کی تباہی کا سامان پیدا کر لیا ہے، صرف اللہ کا حکم آنا ہے کسی وقت، یہ سب کچھ تلپٹ ہو جانا ہے۔ تو فساد فی الارض ہے یہ قرآن کی زبان کے اندر، جس کو آلودگی میں اس کی قسموں میں سے ایک قسم یہ آلودگی ہے، ماحول کا آلودہ ہو جانا۔ اللہ اب اس کی تشریح کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ اب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ایمان کی زندگی کیا ہے؟
اس کا مقابلہ جو ہے یا اس کا پیدا ہونا جو ہے وہی نہ ہوتا اگر اسلام اور ایمان پر اور فطرت پر انسان جو ہے وہ رہتا. تو اس حوالہ سے دو چیزیں بالخصوص پانی اور ہوا، یعنی جو چیزیں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اور ہو رہی ہیں وہ ہوا ہے، یہ جس سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ اسی لیے یہ ہوائی آلودگی، یہ فضائی آلودگی، یہ جو کچھ ہمارے ارد گرد، یہ ہمارے جسم منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اور جو کچھ اندر جاتا ہے، اندر جو کچھ جا رہا ہے وہ تباہی ہی تباہی ہے انسان کے لیے. یہ ہے آلودگی اور اس کے نقصانات. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر ایمان والوں کے لیے جو کچھ رکھا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ مسئلہ پیدا اگرچہ ہو چکا ہے وہ حل ہو جائے، اور اگر پہلے سے ہی عمل کرتے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو سائنس کی کوئی جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، اس حوالے سے اس کو نہیں دیکھنا. یہ ہدایت نامہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور جس فساد کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کو نہ پہچان سکے اور شرک کا ارتکاب کر لے. اس سے بڑا فساد اور کوئی نہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ اہل مدین کو شعیب علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس زمین کے اندر، یہ زمین جو نعمت ہے، فساد اور نہ پیدا کرو، اس کی اصلاح کو، اس کی خیر کو ختم نہ کرو. تو اس میں سے ایک یہ بات. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن مجید کی شکل کے اندر ہو، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں. ایمان والوں کو کیا کہا گیا؟ نظافت، صفائی، ستھرائی، یہ ایمان کا لازمی جز قرار دے دیا گیا. آپ اس پر ذرا غور کریں. الطہور شطر الایمان، ما کان علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تمہیں یہ وضو کے ذریعے پانی کے استعمال کرنے پر، وقت بے وقت اٹھانے پر کوئی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اللہ تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے. لیطہرکم، نظافت، صفائی، ستھرائی، یہی تو جد ہے اس آلودگی کی. یعنی اس کا خاتمہ کیا ہے؟ کوئی بھی نفیس الطبع آدمی آپ دیکھ لیں وہ گندگی کو ناپسند کرتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، گلی محلوں کے اندر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے برداشت نہیں کرتا آدمی، بہت برا فیل کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آدمی کئی نفسیاتی مسائل جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو ایک ایمان والے کے لیے نفاست اس حد تک بالکل ابتدائی وحی کے اندر، یعنی ابتدائی زمانوں میں جو کچھ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے ہدایات کی ہیں اس میں سے ایک یہ تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو، لباس کو صاف ستھرا رکھیں اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صفائی ستھرائی تو لازمی جز ہے. جس طرح میں نے کہا طہور شطر الایمان. انصار سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاریوں تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں تمہاری طہارت کا وہ ذکر کر کے تمہاری خوبیاں بیان کی. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. اس میں وہ بندے رہتے ہیں، مسجد یہ جو اساس بنیاد جس مسجد کی جو ہے وہ تقوی پر ہے، وہاں جا کر نماز پڑھو. قباء والوں کو کہا گیا اس لیے کہ اس میں وہ بندے رہتے ہیں جو صفائی ستھرائی والے ہیں، اور وہ صفائی ستھرائی ایسی چیز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کی محبوب چیز. یہ تو بات صرف ہے ہماری عبادات کی، ورنہ معاملات کی حد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افنیتکم فإن اليہود لا یطہرون افنیتہم. اے مسلمانوں، اپنے آنگنوں کو، یعنی اپنے گھر کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو صاف رکھا کرو، اس لیے کہ یہودی اس کی پرواہ نہیں کرتے. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اس کی صفائی کر کے رکھو. ہر بندہ اگر اپنے طور پر اپنے گھر کو صاف رکھے، لیکن یہ مطلب نہیں گھر کو صاف کر کے دوسروں کے گھر کو جو ہے وہ خراب کر دو، ان کے اندر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ڈال دو، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ. کئی حوالوں سے ہم یہ روایتیں اور آیتیں سنتے رہتے ہیں، ذرا غور تو کرو. یہی آلودگی جس کا جو ہے وہ رونا رویا جا رہا ہے، اگر مسلمان ہی اس پر عمل کر لے یہ تو بچ جائے اس سے. فرمایا ایمان کے کئی شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پہچان سکے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ صفائی ستھرائی، یہ گندگی کو دور کرنا ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے.
معمولی ترین درجہ یہ ہے، اگر کسی کے اندر یہ تکلیف دہ چیز، کوڑا کرکٹ، یہ جو مسائل پیدا کرنے والی انسانی صحت کے منافی چیزیں ہیں، اگر کوئی اس کو بھی نہیں ہٹاتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان والو تم تو فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ صحت جو ہے وہ اس کے اندر مضمر ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی۔ ادناہا اماطۃ الاذى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، فرمایا اتقوا اللاعنین، اور اللہ کے بندوں، میرے ماننے والوں، لعنت زدہ چیزوں سے بچ کر رہنا۔ قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ، فرمایا کون سی جگہ ہیں جو لعنت والی ہیں؟ فرمایا تم اپنی ضرورت کو، حاجت کو ایسی جگہ پوری کرو جو انسانوں کے آرام کے لیے ہے، انسانوں کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہے۔ الذی یتخلی فی طریق الناس، لوگوں کی گزرگاہ کے اندر آدمی جو ہے وہ قضاء حاجت اپنی ضرورت پوری کرے۔ او فی ذلہم، یا سایہ دار کوئی جگہ ہے وہاں جو ہے وہ آپ بیٹھ کر یہ گندگی پھیلائیں۔ فرمایا یہ لعنت والی چیزیں ہیں، ملامت شدہ چیزیں ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ میرے نبی کی ہدایات پر غور کریں آپ، کیا صفائی ستھرائی کا نظام ہے ایک باقاعدہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ مشہور روایت جو آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں ایک اس کا پہلو روحانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، وضو کرو، منہ کے اندر پانی اس طرح ڈالو، ناک کے اندر ڈالو، ناک کے نتھنوں کے اندر پانی ڈالو، پھر اس کو باہر نکالو۔ دیکھو ساری صحت اس کے اندر مضمر ہے۔ جو مسلمان 5 دفعہ روزانہ یہ کام کرتا ہے، آلودگی رہتی ہے اس کے لیے، کم از کم وہ تو آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 هل يبقى من درنه شيء، کہ اللہ کے بندے تم بتاؤ کہ اگر کوئی شخص روزانہ 5 وقت جو ہے وہ اپنی میل کچیل دور کرے، پانی استعمال کرے، وہ میل رہتی ہے، اور پھر وہ ہو بھی نہر کے کنارے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں رہتی۔ فرمایا اسی طرح یہ نمازوں کا معاملہ ہے، یہ تم وضو جو کرتے ہو اس کا معاملہ ہے، جہاں یہ تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں ظاہری طہارت جو ہے وہ بھی نصیب ہوتی ہے تمہیں۔ یعنی اس میں ہمارے لیے آلودگی کے حوالے سے کیا ہے؟ اپنی حفاظت خود کرنا، وہ کوئی آلات لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آلودگی سے محفوظ رکھے۔ آلودہ نہیں ہوگا جسم انسان کا۔ اس کا میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پر جو ہے وہ چیزوں پر عمل کیا جائے، ایک طرف وضو کیا جائے، دوسری طرف گند جو ہے وہ پھیلایا جائے، لوگوں کے گھروں کے سامنے اور دکانوں کے سامنے گند پھیلانا، یہ گناہ ہے۔ گند کو ہٹانا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ایمان ہے، نہ کہ اس کو پھیلانا، وہ تو کفر ہے، وہ کوئی ایمان والی بات نہیں۔ یہ باتیں اگرچہ عام ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہے، لیکن میرے بھائیو مسلمان ہی جو ہے وہ اس پر دھیان نہ دے اور پھر جو ہے وہ خبریں پڑھتا رہے، پریشان ہوتا رہے۔ عجیب بات تو یہ ہے، ویسے اکثر لوگ پریشان بھی نہیں ہوتے، یعنی ان کی زندگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا، تو کہتا ہے جی کوئی دنیا ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ تو بھئی ایسے چلی آ رہی ہے، یہ تو جہالت کی بات ہے کہ آپ جو الارمنگ چیزیں ہیں ان پر دھیان ہی نہ دیں۔ یعنی اس سے بڑی بے نصیبی کیا ہے؟ وہ پھر جو الارم کرتے ہیں ہمیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ تو پھر وہی چیزیں جو آکسیجن پیدا کرتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتی ہیں، صحت کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شجرکاری ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، مگر یہ ہم کہتے ہیں پر تو عمل نہیں ہوتا، اور پیغمبر کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلم یغرس او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ۔ کوئی مسلمان جو ہے وہ کوئی درخت لگاتا ہے، مسلمان درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے پرندے کھاتے ہیں، جانور چرتے ہیں، وہ اس کا عمل جو ہے وہ لگا ہوا درخت اس کے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ صدقہ ہے اس کے لیے، کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے باقی رہنے والی ہیں، 7 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان میں سے ایک درخت لگانا ہے۔ اور ایک روایت تو آتی ہے، بڑی عجیب روایت ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی، کیا مسئلہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہمیت بتائی۔ فرمایا اگر تمہیں پتا ہو قیامت قائم ہو رہی ہے، وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ، تمہارے ہاتھ کے اندر ایک ٹہنی ہے، ٹہنی، اور تم لو يستطيع ان لا يقوم، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیامت ابھی قائم ہونے والی ہے، ابھی ہے وقت میرے پاس،
اور پھر وہ اسی وقت اس ٹہنی کو زمین پر لگا دیتا ہے کہ وہ بعد میں جو ہے وہ بڑا درخت بن جائے. تو فرمایا پھر ایسے وقت کے اندر بھی اس کو وہ ٹہنی لگا دینی چاہیے. وہ کام آنے والی چیز ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. جب قیامت ہی قائم ہونی ہے تو کیا کرنا ہے اس ٹہنی کو. آدمی تو یہی سوچتا ہے. مقصود کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قیامت وہی ہے. لہذا وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے بقا کے لیے یہ نیکیاں اور صدقہ کر کے جائے. میرے بھائیوں، کہنے والی کرنے والی تو بے شمار باتیں ہیں. میں ہر جمعے کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی وقت پر جو ہے وہ جمعہ ختم کیا جائے. اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس سے آگاہ فرمائے. دنیا ہمیں وارم کرتی ہے، یہ گلوبل وارمنگ کے ہم جو ہے وہ خبریں پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم ایمان پر آ جائیں، فطرت کی زندگی گزاریں. اللہ جانتا ہے کہ دنیا ساری انسان کے قدموں میں ہو، لیکن اگر انسان کی زندگی کے اندر سکون اندر سے نہیں ہے، اور پھر وہ روحانیت جو مطلوب ہے کہ انسان کو، جو خاصہ ہے ایک اس انسان کا، اگر وہ اس سے محروم ہے، یہ ساری دنیا اس کے لیے وہ ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں. کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس انسان کے لیے اس دنیا کی کہ اس کو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. اس کے لیے دنیا جائے بھاڑ میں، میرا سانس نکلنا چاہیے، مجھے اس میں سہولت ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، انسان جب کسی ایسے مرحلے پر ہوتا ہے پھر وہ یہی سوچتا ہے. کوئی قدر نہیں ہوتی اس کو جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اپنی خود جو ہے وہ اولاد کو بندہ بھول جاتا ہے، دولت کو بھول جاتا ہے. زندگی کا مسئلہ بنا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو انسان نے اپنی ضرورت اور آسائشوں کے لیے آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچا دی ہیں کہ اب وہ ہمارے لیے مسئلہ ہی بن گئی ہیں. اب اس مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان کے حوالے سے جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایسے اسباب اور سامان پیدا کر کے جائیں کہ وہ آپ کو یاد رکھ سکے کہ ہمارے ابا و اجداد اچھے تھے، اچھے اعمال کر کے گئے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.